ایک بہت اہم چیز جو ہم تعلیمی حوالے سے اکثر گفتگو میں سنتے رہتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرنی مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی دینی ادارہ جو کام کر رہا ہے تو لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ دینی ادارے کا مقصد کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے۔ تو دینی ادارے کا جو موضوع ہے وہ ہے طالبین کی تربیت، اور دینی ادارے کی غرض و غایت کیا ہے؟ رجال سازی، افراد سازی، اللہ کو راضی کرنا۔ اور اس کے لیے جو ہمارے پاس تعلیم ہے وہ قرآن و سنت کی ہے، تو جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن و سنت کا تحفظ، معاشرے میں اس کی نشر و اشاعت، اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کو ان کے دین کا سکھانا، یہ ہمارے سامنے ضروری ہے۔ اب ایک چیز بہت اہم سمجھنے کی ہے کہ ایک طرف ہے تعلیم اور ایک طرف ہے تربیت۔ تعلیم کس کا نام ہے؟ تعلیم کہتے ہیں کہ ظاہری الفاظ اور معانی کا سمجھ لینا، پڑھ لینا، اور تربیت کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ اور معانی پڑھے ہیں اس کا انسان کے دل کے اندر اتر جانا، عمل میں آ جانا۔ تو ہمارے لیے اس بات کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کو کسی دینی ادارے میں داخل کر رہے ہیں اور وہ دینی ادارہ تعلیم اور تربیت کا کام کر رہا ہے اور ایک ماحول مہیا کر رہا ہے، تو ہم اپنے بچوں کی خود گھر میں بھی تربیت کا اہتمام کریں۔ دیکھیں، بچہ دینی ادارے میں وقت دے گا، کتنا دے گا؟ 7 گھنٹے، 8 گھنٹے۔ اس کے جو باقی جو گھنٹے ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے وہ تو ادارے میں نہیں گزر رہے۔ تو اب والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ بچہ کہاں رہتا ہے اس پر نگاہ رکھیں، گھر میں وہ کیا کر رہا ہے اس پر دھیان ہو۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو بچہ ادارے سے سیکھ کر آ رہا ہے، اس کے سیکھنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر اس کا نفوذ نظر آنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں ماحول دینا ضروری ہے۔ اکثر ایک شکوہ رہتا ہے کہ بچے پڑھ تو لیتے ہیں لیکن تربیت نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ بچے کی تربیت کی جو گاڑی ہے نا، وہ 2 طرفہ ہے۔ ایک طرف اساتذہ تربیت کر رہے ہیں، دوسری طرف والدین ہیں۔ بچیوں کے ادارے میں جہاں معلمات محنت کر رہی ہیں، وہاں پر ان کے گھر والے والدین ہیں، والدات ہیں۔ اب بچوں کی چھٹیاں کیسے گزر رہی ہیں، بچوں کے سالانہ چھٹیاں کیسے گزر رہی ہیں، بچوں کا حلیہ گھر کے اندر کیسے ہے۔ اسکول کے لیے تو ہم یونیفارم تک بدل دیتے ہیں، لیکن تربیت کے لیے اگر کہا جائے تو ہم لباس بدلنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ بچوں کے سر کے بال کیسے ہیں، بچوں کے ہاتھ پاؤں کو دیکھیں، ناخن کیسے ہیں، پاؤں کے تلوے کیسے ہیں، بچوں کے اندر وضو کرنے کی عادت کیسی ہے، نماز کیسے پڑھتے ہیں، بڑے چھوٹوں سے کیسے معاملہ کرتے ہیں، رشتہ داروں سے ان کا کیا طور طریقہ ہے، یہ سارے تربیت کی چیزیں ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ جب ان بچوں کی طالب علمی کے زمانے میں اگر تربیت میں نقص رہ جائے تو پھر اس کا اثر بعد میں نظر آتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو ان کو ادارے میں داخل کیا اور جو ہے بچہ ناقص رہ گیا۔ نہیں، اس کو پورا ماحول مہیا نہیں کیا تھا جس کے لیے اس کو داخل کیا تھا۔ تو اس لیے جہاں اداروں کی ذمہ داری ہے اور وہ الحمدللہ اس کو پورا کر رہے ہیں، اسی طرح والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس تربیت کا بندوبست کرے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا کہ 100 میں سے 90% تربیت ہے، 10% علم ہے۔ آج ڈگریوں کے پیچھے، عہدوں کے پیچھے، منصب کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، اور بچے تعلیم کے نام پر کیا کچھ کر رہے ہیں۔
لیکن ذرا غور کریں کہ ان کی کوئی تربیت ہے؟ تربیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ماحول اور معاشرے میں کمزوری نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد تیار نہیں ہو رہے جو ہر طبقے کو ضرورت ہے۔ تو اس پر فکر کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، اور یہ پیغام ہر مربی کے نام ہے، ہر معلم کے نام ہے، ہر مدرس کے نام ہے، اور خاص کر والدین کے نام ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایسی تربیت دیں، ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی اخلاقی تربیت پر نگاہ رکھیں، تاکہ ادارے کے ساتھ ان کا تعاون ہو اور بچہ معاشرے میں مثبت اور تعمیری کردار ادا کر سکے۔